بعض تلاوت کرنے والے اس درجے سے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے صحیح پڑھا نہیں جاتا. بس شیطان ان کو بہکا دیتا ہے کہ جب صحیح پڑھنا نہیں جاتا تو غلط پڑھنے سے کیا فائدہ. بلکہ بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں غلط پڑھنے سے اور گناہ ہوتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے صاحبو اس غلطی کو سمجھ لیجئے، غلط پڑھنے سے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب صحیح پڑھنے پر قدرت ہو اور لاپرواہی سے غلط پڑھا جائے، ورنہ ایسے پڑھنے والے کو جو شوق سے پڑھتا ہے مگر غلطی دور کرنے پر اس کی قدرت نہیں، دو چند ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. صحیح کی کوشش کر رہا ہے، صحیح طور پہ الفاظ نکلتے نہیں لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتا، اس تکلیف کا اجر بھی ملے گا اور اس تلاوت کا اجر بھی ملے گا، دگنا اجر ملے گا. شیطان بہکا دیتے میاں صحیح پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کا فائدہ کیا، بلکہ الٹا گناہ ہی ہوگا. اللہ ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے. تلاوت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے. حق تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں اور ایک تلاوت ہی پر کیا شبہ ہے، ہماری عبادت کوئی بھی تو ایسی نہیں، پھر سب چھوڑ دیں. کوئی بھی تو ہماری عبادت ایسی نہیں ہے، سب چھوڑ دیں. نہ میاں کوشش کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اسی کو قبول فرماتے رہیں گے. کوئی کاتب اس لیے نہیں لکھتا کہ میاں جب لکھتا ہوں تو عجیب عجیب کیڑے مکوڑے بنتے ہیں کاغذ پہ، تو میں تو لکھتا ہی ایسا ہوں، بتاؤ کبھی صحیح لکھ پائے گا؟ میاں کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ ارے میاں لکھتا رہے اس سے تو ٹھیک ہو جائے گا. غلطی کرنے والا ہی تو صحیح کرتا ہے. تو تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنی چاہیے، تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے.